ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ جنگل میں تھا، ایک بیابان سا جنگل۔ تو اتنے میں وہ شخص دیکھتا ہے کہ ایک شیر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو وہ شخص بھاگنے لگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے اس کو ایک گڑھا نظر آتا ہے۔ تو وہ اس گڑھے میں داخل ہونے کا سوچتا ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ گڑھے میں کچھ چیزیں اسے دکھائی دیتی ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس سے آگے جاتا ہے تو اس کو ایک درخت دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ درخت پر چڑھ جاتا ہے، اس کی ایک شاخ پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو شیر بھی نیچے آ کر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں وہ شخص کیا دیکھتا ہے کہ اس درخت پر دو چوہے آہستہ سے چڑھ جاتے ہیں، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا چوہا۔ تو پہلے جو کالے رنگ کا چوہا ہوتا ہے وہ درخت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ تھک جاتا ہے تو سفید چوہا کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی کالا تو کبھی سفید چوہا اپنا کام کرتا ہے۔ تو وہ شخص دیکھتا ہے کہ یہ دونوں تو بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اور میں کچھ ہی دیر میں میری شاخ بھی کٹ جائے گی اور میں نیچے گر جاؤں گا۔ اور وہاں تو شیر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شخص اوپر کو دیکھتا ہے تو وہاں اس کو ایک شہد کا چھتا لگا ہوا نظر آتا ہے اور وہ شہد کے چھتے میں سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہوتا ہے۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے تو چند شہد کے قطرے اس کے ہاتھ پر گرتے ہیں۔ تو یہ شہد کے ان قطروں سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے اور پھر یہ ہاتھ دوبارہ آگے کر کے شہد لیتا ہے۔ تو اب اس شخص کو تو شہد میں مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس میں اتنا کھو جاتا ہے کہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ جلد ہی ٹہنی کٹ جائے گی اور وہ نیچے گر جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ شاخ کٹی اور وہ نیچے گر گیا۔ شیر اس پر حملہ آور ہونے ہی لگتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو وہ شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے بابے یعنی کہ اپنے دور کے اس شیخ کے پاس جاتا ہے۔ تو اس شیخ کو اپنا سارا خواب سناتا ہے کہ میں ایک جنگل میں ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتائیں، وہ جنگل کیا تھا؟ تو شیخ نے فرمایا کہ وہ جنگل ایک دنیا تھی۔ فرمایا وہ شیر کون تھا؟ تو شیخ نے فرمایا کہ وہ موت کا فرشتہ تھا، تیرے تعاقب میں تھا۔ تو میں نے کہا کہ جو میں نے گڑھا دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ وہ تیری قبر تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں جس شاخ پر بیٹھا تھا وہ کیا تھی؟ فرمایا وہ ٹہنی تیری زندگی تھی۔ تو کہا جو کالے اور سفید رنگ کے چوہے تھے وہ کیا چیز تھے؟ فرمایا وہ رات اور دن تھے، کبھی رات اپنا کام کرتی تھی تو کبھی دن اپنا کام کرتا تھا۔ تیری زندگی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس شخص نے کہا وہ جو شہد کا چھتا تھا وہ کیا چیز تھی؟ تو اس سے جو شہد ٹپک رہا تھا اور میں اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تو شیخ نے کہا کہ وہ دنیا کی لذتیں تھیں، جب تم اس میں ایک دفعہ گم ہو گئے تو تم اسی کے ہو کر رہ گئے، تو تم وہی لذت لینے میں لگے رہے اور تم یہ بھول گئے کہ نزدیک ہی ہے، یہ ٹہنی کٹ جائے گی اور چوہے اپنا کام کر رہے تھے اور تم گرے گا اور نیچے شیر تجھ پر حملہ آور ہوگا۔ شکر کر تیری زندگی بچ گئی، تو آج یہاں پر آ گیا۔ کوشش کر کہ تیری آنکھ کھل گئی ہے تو اب بیدار بھی ہو جا، اپنی زندگی کو قیمتی بنا اور اپنے رات اور دن کو اچھا گزار، ان قریب یہ شاخ لازمی کٹے گی۔ تو کوئی ایسا بندوبست کر کہ جب اس ٹہنی کے ٹوٹنے پر تو نیچے گرے اور تجھے اس گڑھے میں ڈالا جائے اور تیرے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہوں جو تیری آگے کی منزل کے لیے تیرے پاس سارا ساز و سامان لے جائیں۔ کیونکہ جب قبر میں تجھے رکھا جائے گا تو ہر طرف سے انسان کے نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ بھی ہر طرف سے داخل ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی عذاب ہونے لگتا ہے تو کسی طرف سے قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ روز مجھے پڑھتا تھا، تو کسی طرف سے نماز انسان کی بخشش کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ تو یہ نیک اعمال نور بن کر انسان کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات ہے حدیث میں بھی کہ
اس کی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہوتی ہے تو کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہوتی ہے۔